السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف المخلوقین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم صدر جیسے اور میرے پیارے بھائیوں، اس علی موقع میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن اور سائنس کے بارے میں چند دیر بات کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں خداوند تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اس سنہری موقع نوازا ہے، الحمدللہ علی کل حال۔ دوستو، قرآن مجید میں علم و حکمت کا ایک خزانہ موجود ہے جو صرف نے روحانی رہنمائی دیتی ہے، سائنسی حقائق کے بارے میں بھی بیان کرتا ہے۔ دوستو، سائنس صرف انسانی اخلاق میں متضمن ہے، جب قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن میں مسلمانوں کے لیے ہدایت کی ایک اہم ذریعہ ہے، جبکہ سائنس انسان کی علم و تحقیق کا ایک میدان ہے۔ یہ دونوں کا درمیان تعلق لینا ہمارے پر ضروری بات ہے۔ دوستو، سب سے پہلے قرآن میں کائنات کا تخلیق کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ بیان کردہ ایک آیت ہمارا توجہ حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ، سورۃ الانبیاء میں زمین اور آسمان کی تخلیق کے بارے میں بتاتے ہیں، فرماتا ہے جو جیسے کہ ہم وہ بگ بینگ تھیوری پکار کر بیان کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ کائنات کا تخلیق ایک منصوبے کے تحت ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ دوستو، دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں انسانی تخلیق کی مراحل کو بھی فراہم کرتا ہے۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے انسان کے آغاز ایک نطفے میں ہوتی ہے، بنتا ہے پہلا، اور پھر وہ ایک جمع ہوا خون بنتا ہے، اور پھر وہ ایک گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے۔ یہ مراحل جدید سائنس کی تحقیقات کی روشنی میں بھی درست ثابت ہوتی ہے۔ دوستو، یہ بات ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ یاد دلاتی ہے کہ یہ بات ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کتنا کمال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پانی کا اہمیت کا بار بار اشارہ کرتا ہے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا۔ یہ بات جدید سائنس بھی تصدیق کرتا ہے کہ پانی زندگی کے ایک بنیادی عنصر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور تفکر کرنے کا ترغیب بھی دیتی ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ آیت ہمیں علم کا طریق اور کائنات کا تحقیقوں کے بارے میں تفکر کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ سائنس ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ دوستو، آج کے زمانے میں سائنس کی اور قرآن کی گہرا تعلق ہمیں بتاتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ایک عبادت ہے، اور ہمیں چاہیے ہے کہ قرآن کی تحقیقات تعلیمات کے ساتھ سائنس کی تحقیقات کو جوڑو تاکہ ہم اپنے خالق کی نشانیوں کو بہترین طور پر سمجھ سکیں۔ دوستو، آج کی دور میں جب سائنس تیزی سے ترقی کر رہی ہے، ہم اپنے اخلاقی اور روحانی اقداروں کو برقرار رکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 മിനിറ്റാണ്, 3.5 മിനിറ്റ് ആയാൽ ബെല്ലടിക്കുന്നു അനൗൺസ് ചെയ്യുക. 4 മിനിറ്റ് ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടാവുക, 3.5 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ബെല്ലടിക്കും. Call letter B on this page.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اساتذہ کرام اور میرے پیارے بھائی اور دوستوں، میں آپ کے سامنے کھڑے ہوئے کا مقصد قرآن اور سائنس کی بارے میں چند الفاظ پیش کرتا چاہتا ہوں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو شکریہ. آج میں آپ کو سامنے قرآن اور سائنس کی تعریف پر بات کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری کتاب ہے جو نہ صرف روحانی رحمانی فراہم کرتا ہے بلکہ علم و حکمت کا خزانہ بھی ہے. سائنس کی دنیا میں ہر روز نئی دریافتیں ہو رہی ہیں، لیکن قرآن نے کئی ایسی سچائیاں بیان کی جو آج کی سائنس تحقیقات سے ہم آہنگ ہیں. مثلاً قرآن میں زمین اور آسمانی کی تخلیق، انسانی زندگی کی ابتدا اور کائنات کی وسعت کے بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ جدید سائنس کی دریافتوں کی عکاس کرتے ہیں. قرآن میں انسانی تخلیق کا ذکر بھی ہے، جیسا کہ سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسانوں کو نطفے سے پیدا کیا. یہ جدید سائنس تحقیق کے مطابق بھی درست ہے، جہاں انسانی زندگی کی ابتدا نطفے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا السماء کیف رفعت، اللہ نے آسمان کو کیسی اڑتی. میں میری تھوڑی تقریر ختم کرتا ہوا. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. Call number C on the stage. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اساتذہ کرام اور میرے بھائیوں، میں اپنے سامنے کھڑے ہونے کا مقصد قرآن اور سائنس کے بارے میں چند بیان ادا کرتا ہوں. سب سے پہلے خداوند کو شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ علی کل حال. دوستو، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو نہ صرف روحانی اور رہنمائی فراہم کرتے ہیں بلکہ علم و حکمت کا خزانہ بھی ہے. سائنس کی دنیا میں ہر روز نئی دریافتیں ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسی سچائیاں بیان کی ہے جو آج کی سائنسی تحقیقات سے ہم آہنگ ہیں. مثلاً قرآن میں زمین اور آسمان کی تخلیق اور انسانی زندگی کی ابتدا اور کائنات کی وسعت کے بارے میں جو تفصیلات ہیں جو وہ جدید سائنس کی دریافتوں کی عکاسی کرتی ہے. دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارش کے مختلف اقسام اور اثرات کی پر روشنی ڈالی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ روم میں کہا گیا ہے اور وہی جو بادلوں کا ایک جگہ میں جمع کرتا ہوں پھر انہیں منتشر کرتا ہے. یہ آج کی موسمیات کی سائنس کی اصلوں کے علم مطابق ہے. دوستو،
اللہ تعالیٰ نے سورۃ حاشیہ میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو کیسے اٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑوں کو کیسے رکھا ہے. دوستو قرآن میں انسان تحریک کا ذکر بھی کیا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ مؤمنون میں فرمایا گیا ہے ہم نے انسانوں کو نطفے سے پیدا کیا ہے. یہ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق بھی درست ہے، جہاں انسان کی ابتدا ایک نطفے سے بھی ہے. قرآن میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کی وسعت کو پھیلایا. سائنسدانوں نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ کائنات مسلسل پھیل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے علم کی روشنی میں اپنی ایمان کو مضبوط کرے. اتنی پیش کر میرے چھوٹی تقریر ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. Coordinator, be on this stage. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ الصلاة والسلام علی اشرف المخلوقین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. محترم معزز کرام اور پیارے بھائی اسلامی دوستوں، آپ کے سامنے میں کھڑے ہونے کے مقصد قرآن اور سائنس کی آپ کے سامنے کھڑے ہو کے مقصد قرآن اور سائنس کے بارے میں چند دیر کشائی کرنے چاہتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے میں خدا شکر فرمایا الحمدللہ علی کل حال. دوستوں اللہ تعالیٰ قرآن سے فرمایا وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. قرآن اور سائنس کے درمیان بہت گہرا ہے. قرآن ایک ایسا متن ہے جس میں انگنت سائنسی حقائق موجود ہے، سائنسی حقائق موجود ہے. مثال کے طور پر کائنات کی تحقیق کے بارے میں قرآن میں کئی آیات موجود ہے. اللہ تعالیٰ سورہ الانبیاء میں فرمایا کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا اور زمین آسمان کی سب مل کر ایک چھوٹا بندو تھا، پھر ہم انہیں گول دیا تھا. یہ سائنسی تصور میں بگ بینگ تھیوری کے نام سے مشہور ہے. دوستوں قدیم سائنسدان نجومی اور طبیعت دانوں نے بہت سے لوگوں نے قرآن سے تحریک حاصل کیا. ان کی علم نے آج کی سائنسی اور عدید تحقیقات کے بارے میں مدد فراہم کیا ہے. مثال کے طور پر انسانی جسم میں ہمارا جسم میں موجودہ خلیات اور جینائی کے نظریات کے بارے میں اشارہ اور طلب ہے. اور اللہ تعالیٰ فرمایا آسمان کی تحقیق میں اہمیت کو ثابت دیے. دوستوں شاعر نے کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم ہمارے ہوئی تاریخ قرآن ہو کر. قرآن اور سائنس کے درمیان بہت گہرا ہے. جب ہم سائنس کی مطالعہ کرتی ہیں قرآن اپنی تحقیق کو مضبوط کرنے کو کوشش کرنے چاہتی ہے. یہ ہمیں سچائیوں کی تلاش طرف لے جاتے ہیں. قرآن کو انسانی رہنمائی کے لیے ایک مینارہ سمجھا جاتا ہے جس میں روحانیت
اخلاقیات اور سائنس کی مختلف علوم شامل ہوئی۔ قرآن نے کئی آیت سائنس کی مظاہر کی طرف اشارہ کی جو قدرت دنیا کی گہرا تفہیم کو کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ المومن میں انسانی جن کے ترقی کے مراحل کے وضاحت کی۔ انسان جن کے ترقی کے بارے میں ہمیں بیان جدید ایمبرولوجی کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ اسلامی تاریخ میں بڑے بڑے عالمون جیسے القرطبی، ابن حیثم مختلف شعبوں نے جیسے ریاضہ اور علم ضرورت اور طب میں شاندار کامیاب حاصل کی۔ یہ قول خدا ہے، قول محمدی ہے، فرمانے بدل جائیں گا، بدل کا زمانے لا کر مگر قرآن بدلنے جائیں گا۔ اتنا کہا کر میں ختم کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ Coordinator E on the stage. السلام علیکم۔ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی اشرف المخلوقین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سامعین کرام، میرے پیارا دوستو، میں آپ کے سامنے گڑے ہونے کے مقصد قرآن اور سائنس کے بارے میں چند بات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے خداوند قدوس اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال۔ قرآن مجید جو کہ اللہ کی آخری کتاب ہے، ان میں روحانی ہدایت فراہم کرتے ہیں اور سائنسی حقائق کو بھی بیان کیا ہے، جو کہ جدید سائنس آج قرآن میں ثابت کر رہی ہے۔ قرآن پاک 1400 سال کے پہلے سائنسی حقائق کو بیان کیا جو اس وقت کے لوگوں کے لیے ناقابل فہم تھا، لیکن آج کے دور میں جب سائنسی حقائق بڑی ہو چکی ہے، وہ قرآن میں ثابت ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آسمان اور زمین کے بارے میں فرماتا ہے کہ أَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ آیت کائنات کی ابتدائی کے بارے میں بتاتا ہے، جسے آج بگ بینگ تھیوری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے تحقیق کے بعد اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ کائنات کا آغاز ایک بڑے ہوا تھے، جس کے بعد زمین اور آسمان الگ ہوئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسان کی تخلیق کے بارے میں بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا علقة مضغة فخلقنا مضغة عظاما فكسونا عظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ میں نطفہ بنایا، اور پھر نطفے کو علقہ بنایا، پھر علقے کو مضغہ بنایا۔ اسی طرح سے بڑی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں قرآن میں بیان کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہاڑ کی تعلیق کے بارے میں بھی بہت وضاحت سے بیان کیا ہے کہ
अलम नजअलिल अर्ज़ मिहादा वल जिबाल औतादा। अल्लाह ताला ने कहा है, क्या हमें जमीन को पुरुष और पहाड़ को मेघे नहीं बनाया? साइंस में साबित है कि पहाड़ जमीन की सतह को मुस्तहकम रखने में अहम किरदार अदा करता है। ये चंद मिसालें हैं जो हमें साइंस और कुरान की बाहमी ताल्लुक को हमें समझने के मदद देती है। ये इस बात का सबूत है कि कुरान अल्लाह की कलाम है और इसमें पूछेदा हिकमत और इल्म आज की जदीद साइंस में ज़ाहिर है। अल्लाह हमें कुरान की सही समझ अता फरमाए और इससे हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़रिए बनाए। आमीन। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। Could letter F on the stage. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। असातिज़े किराम और मेरे प्यारे भाइयों, आपके सामने खड़े हुए के मकसद कुरान और साइंस के चंद अल्फाज पेश करता हूँ। आपके सामने कुरान और साइंस के बर्तान करना चाहता हूँ। कुरान मजीद अल्लाह ताला के फरमाया रोम सूरत में, और वही यही है, बादलों को एक जगह जम करते हैं और उन्हें मुस्तरियत करता। कुरान मजीद अल्लाह ताला के आखिर किताब है जो सिर्फ रूहानी रहनुमाई फराहम करते हैं, ये बल्कि इल्म और हिकमत गुजारा। साइंस की दुनिया में यही दरफतान यही है। कुरान आखिरी और कहीं बयान किया है। मिसाल कुरान में जमीन आसमान तहलीक, इंसानी जिंदगी की इब्तिदा और कायनात की वासिया में जो तफसील है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, इंसानी तख्लीक के जिक्र किया है, जैसे का सूरत मोमिनून का अल्लाह ताला फरमाया, हमने इंसान को नुतफे से पैदा गया। ये जदीद साइंस की इस दुनिया में मुताबिक दरस किया जहाँ इंसान जिंदगी की इब्तिदा हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने आसमान को किसी उड़ी। आज में ये समझाए जरूरत के कुरान और साइंस एक दूसरे साथ है। कुरान में बयान किया है अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन के वासियत को फैलाया। साइंटिस्टों की इस जदीद के साइंस के दरस किया कायनात मुसलसल फैला रही है। मैं मेरा छोटी तकरीर खत्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Could letter
achieve on this stage. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولک الامین وعلی آلہ اجمعین اما بعد. محترم اساتذہ کرام اور میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، آپ کے سامنے کھڑے ہونے کا مقصد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں چند پیش کرتے چاہتا ہوں. سب سے پہلے خداوند قدوس کو شکر ادا کرتا ہوں، الحمدللہ علی کل حال. دوستوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں ہر دور اور زمانے کے مسائل اور مشکلات کا بہترین حل فراہم کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات کی سیر و طبیعت نہ صرف روحانی زندگی کی رہنمائی کرتی ہے بلکہ دنیاوی زندگی کی پیچیدہ مسائل کا بھی جامع حل پیش کرتی ہے. جس دور سے گزر رہی ہے اس میں بے شمار مشکلات ہیں، معاشراتی، اقتصادی، روحانی اور اخلاقی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ان تمام مسائل سے نکلنے کا راستہ ملتا ہے. سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی اصول توکل اللہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ پر مکمل بھروسے کرنے کی تلقین فرمائی ہے. جب انسان اللہ پر بھروسے کرتا ہو تو مشکلات کا سامنا کرنے کی طاقت پیدا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ اس طرح بھروسے کرو جس طرح بھروسے کرنے کا حق ہے تو ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کا دیتا ہے جب صبح خالی پیٹ نکلتے اور شام کو سیر ہو کر واپس آتے ہیں. دوسرا ہم پہلو صبر ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو حد سراہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مشکل کے وقت صبر کرنے کی تلقین فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر روشنی ہے، یعنی مشکلات کا سامنا صبر کرنے کی صبر ذریعے کے دل میں سکون اور روشنی پیدا ہوتا ہے. تیسرا اہم پہلو عدل و انصاف ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں انصاف کا نظام قائم ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انصاف میں گزر رہی ہے، انصاف میں زور دیا. اور دوست ہو یا دشمن ہو، امیر ہو یا غریب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم اپنے کمزوروں کو انصاف فراہم نہیں ہوتی ہے اور تباہ ہو جاتے ہیں. چوتھا پہلو ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملتا ہے اور مشاورہ اور اتفاق ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صحابہ کرام مشورہ کیا اور امت کو بھی آپس میں مشورہ کرنے کی تلقین فرمائی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مشورہ کیا وہ کبھی رضوا نہیں ہوگا. پانچواں اور آخری اہم دعا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مشکلات کے وقت اللہ سے مدد طلب کرنے کی تلقین فرمائی ہے. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا معاذ ہے. اتنی بول کر میرا تقریر ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.
കടൽക്ഷോഭം അടിച്ചു വീശിയാലും എതിർക്കാൻ കലിപ്പുള്ള 4 ടീമുകൾ, 4 നേതാക്കൾ. ഈ കലാമാമാങ്കത്തിന്റെ 4 ദിനരാത്രങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ മാത്രം അറിയുന്ന 4 ടീമുകൾ, ടീം ദഹ്രിയ, ടീം കബ്തിയ, ടീം ജബാലിയ, ടീം ബൈതൂനിയ. 4 രാവും 4 പകലും പിന്നിടുമ്പോൾ 5-ാം നാളിന്റെ അസ്തമയത്തിൽ ആര് വീഴുമെന്ന് കാത്തിരുന്ന് കാണാം.